السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ریڈرز، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان کے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ، اور آج ہم اپنے ناول کا جو ایپیسوڈ 7 ہے وہ ریڈ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر شکر الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کا جو زور ہے وہ توڑ دیا ہے، اور جو بارش ہے وہ کل رات سے اس قدر ہوئی ہے کہ کوئی انتہا نہیں، اور بہت خوبصورت ہوا اور بہت بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کافی جو گرمی ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اتنی گرمی تھی کہ بندے کو جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہر بندے کو ہی کرنا پڑا تھا، اور ایک تو حکومت نے اوپر سے اتنی جان عذاب کی ہوئی تھی۔ لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا، ایسا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے ہیں بندے سے، لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ابر رحمت جو ہے وہ برسائی ہے ہم پر، اور ہم لوگوں کو جو ہے نا کافی سکون ملا اس سے۔ تو آپ لوگ بھی بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کو موسم کیسا لگا اور آپ لوگ کس طریقے سے اسے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو بھرپور طریقے سے اس کو انجوائے کیا ہے اور بہت مزیدار موسم ہو گیا۔ تو چلیں اس کے ساتھ ہی ہم لوگ آج اپنے ناول کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس وقت موجود ہیں رابی راول ناولز پر، نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 7۔ وہ لوگ 10 بجے کے قریب گھر پہنچ گئے تھے جب عبد المنان خان تو سونے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ خیر بیگم رافع خان کے لیے کافی بنا رہی تھی، جو کہ اس کو ماں کے ہاتھ کی پسند تھی، جبکہ وہ خود اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کسی کے خیالوں میں گم اپنی محبت کو الفاظ کی صورت میں اپنی ڈائری میں اتار رہا تھا۔ ہر دفعہ اسے دیکھنے کے بعد اس کی یہی حالت ہوتی تھی، وہ اس کی ذات کو اپنی ڈائری میں اپنے اشعار اپنے لفظوں میں بیان کرتا، اور اب بھی بیٹھا وہ اس کو ڈائری میں بیان کر رہا تھا جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ اس ایک لمحے کے لیے عبدالرافع منان خان کو اپنی دنیا ساخت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو دور سے دیکھنے پر ہی راضی تھا، اس کے دل نے کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اسے محسوس کرنے کی یا چھونے کی خواہش نہ کی تھی، کیونکہ عبدالرافع خان کے نزدیک محبت سچا، پاک اور عزت پر مبنی رشتہ ہے، اور اس کی عزت پر حرف حقیقت میں دور وہ خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ جس سے محبت میں چھونے کی خواہش کی جائے وہ محبت نہیں ہوس بن جاتی ہے۔ اس کی محبت ہوس سے پاک تھی، لیکن آج دل نے اس کو محسوس کرنے کی خواہش کی تھی، لیکن جس طرح اس نے اپنے احساس کو قابو کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کو یقین تھا اپنی دعاؤں پر، اپنی نمازوں پر اور اپنے اللہ پر جو اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ اس کو یقین تھا ایک دن آئے گا جب وہ اس کی دسترس میں ہوگی، اور جب وہ اس کو حق سے محسوس کرے گا، اس کو چھوئے گا اور اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارے گا۔ اپنے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکا کر اپنی آنکھیں بند کر کے چند لمحوں کے لیے رافع خان نے اپنے دل کی ملکہ کو محسوس کیا تھا، اور اب وہ ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا۔ یوں ہی لوگوں کو جلانے کے لیے تیرے برابر آ کر بیٹھ جاؤں گا، تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ ابھی وہ ڈائری پر مزید الفاظ لکھتا جب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر اس کی محویت ٹوٹی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے ڈائری بند کر کے لاکر میں رکھی کہ بہت جلد اپنے دل کی ملکہ کو وقت آنے پر وہ اپنے احساسات پڑھائے گا بھی، سنائے گا بھی، اور اس کو اپنی محبت کی شدت محسوس بھی کروائے گا۔ وہ ڈائری کو لاکر میں رکھ کر مڑا جب خیر بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جو انہوں نے رافع خان کی طرف بڑھایا۔ یہ لو میری جان کافی، اور پی کر اب جلدی سو جانا۔ ماں، آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا چاہیے، آپ کو میری ضرورت کا مجھ سے پہلے علم ہوتا ہے، آپ بالکل اپنے نام کی طرح ہیں، نائس مدر۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی، لیکن رافع کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ماں، ایوری تھنگ از آل رائٹ، وہ اپنے لہجے کو خوشگوار بناتا بولا، جبکہ خیر بیگم نے بیٹے کو دیکھ کر ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ واقف تھی اپنے بیٹے کی حالت سے، اس کی بے چینی سے۔ وہ واقف نہ ہوتی تو اور کس نے ہونا تھا؟ آخرکار وہ ہر بات ماں سے ہی تو کرتا تھا، لیکن اپنی بے چینی اس نے آج تک خیر بیگم کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اپنی بے چینی اور اپنی بے قراریاں صرف اپنے اللہ کے آگے کرتا تھا، اپنے اللہ کو سناتا تھا۔
جو ہر چیز کو نوازنے پر قادر ہے، لیکن وہ ماں تھی، وہ انجان نہیں تھی اس کی کیفیت سے۔ تم اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس کو دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی۔ بتاؤں گا، لیکن پہلے اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے۔ میں اس پر اپنا غلط امپریشن نہیں ڈالنا چاہتا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے اپنا کوئی خواب ادھورا چھوڑے۔ اس لیے پہلے وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے، پھر آپ اس کا رشتہ لے کر جائیں، اور پھر آخری فیصلہ اس کا ہی ہوگا۔ تم کہو تو میں بھائی صاحب سے رشتے کی بابت دریافت کرتی ہوں۔ خیر بیگم رافع خان کی بات سن کر اس سے بولی، پڑھائی کا کیا ہے، وہ تو شادی کے بعد بھی وہ کرتی رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کو پڑھنے سے نہیں روکو گے۔ نہیں ماں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے۔ وہ ابھی معصوم ہے، مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جب میں اس کو پرپوز کروں تو وہ مجھ سے اپنے دل کی بات کہنا چھوڑ دے۔ اس لیے ابھی کوئی بھی بات نہ کرے۔ کچھ عرصے بعد اس کے ایگزام ہیں، وہ اپنے فائنل ایگزام دے لے، اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کرے گا۔ وہ ماں کی بات سن کر ماں کو ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھاتا بولا، ماں میں چاہتا ہوں جب آپ رشتے کی بات کریں تو اس کے فوراً 1 ہفتے بعد نکاح ہو، تاکہ وہ مجھ سے کچھ بھی نہ چھپائے اور نہ ہی مجھ سے گریز کرے۔ ماں وہ ابھی معصوم ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے رشتے کی بات کی تو وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ جیسے جا رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے۔ وہ ماں کو دیکھتا لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بولا، ٹھیک ہے رافع، میں سمجھ رہی ہوں تمہاری بات کو، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا میں بھائی صاحب سے رشتے کی بات کروں گی، اور تمہاری خواہش کے مطابق فوراً ہی نکاح بھی جلد ہی ہوگا، اور اب میں اس بارے میں کوئی مزید بحث نہیں سنوں گی۔ وہ ماں کی بات کاٹ کر بولنے لگا تھا جب خیر بیگم اس کی بات کاٹ کر بولی، جو بھی تھا ان سے رافع خان کی بے چینی اور بے قراری برداشت کرنا ناممکن تھی، جبکہ قسمت ان دونوں ماں اور بیٹے کی بات پر مسکرائی تھی۔ یہ تو خدا نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ حجاب اور نقاب کی پابند پری اس کی ہے یا کسی اور کی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ؟ کیونکہ میں جانتی ہوں آج کا ایپیسوڈ بھی شارٹ تھا، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں آہستہ آہستہ سے کہ میں اپنے ایپیسوڈ کو لانگ کروں۔ شارٹ تھا بٹ اتنا بھی نہیں، اور اس کی تھوڑی سی رائٹنگ سکلز میں مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس فون سے اپنا یہ ناول اپلوڈ کرتی ہوں وہ ابھی میرا بالکل بھی نہیں ہے۔ سمجھ لے کہ میں کسی کے فون کے اوپر ڈاکہ ڈالتی ہوں اور پھر آپ لوگوں سے اپنا یہ میں ناول جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ فون ابھی میرا نہیں ہے، فون میں اپنے بابا کے فون سے یہ ناول جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کو فجر ٹائم ہی لکھنا ہوتا ہے، اور فجر ٹائم ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس اسٹوری کو شیئر کر دینا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی رائٹنگ میں مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایک آدھ ورڈ آگے پیچھے ہو جائے تو پلیز اس کو اگنور کر دیا کریں۔ میں خود بھی جب پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تھوڑی سی مسٹیکس ہو گئی ہیں، لیکن آپ پلیز اس کو اگنور کر دیا کریں۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ میری آواز سن لیا کریں۔ جب آپ لوگ میری آواز سنیں گے تو جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ میں بولنے کے وقت کلیئر کر دیتی ہوں۔ لیکن اگر آپ لوگ میری آواز نہیں سننا چاہ رہے تو آپ سیٹنگ میں جا کر میری آواز کو بند کر لیں۔ اگر نہیں تو میں اپنا جو ناول ہے وہ فیس بک پیج پر بھی دے رہی ہوں، تو آپ لوگ وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں نے یہ بتانا تھا کہ میری آواز تھوڑی سی خراب ہے، جس کی وجہ سے شاید میں آج تھوڑا سا اندر اٹکی بھی ہوں اور جلدی جلدی بھی پڑ گئی ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے ہی ایپیسوڈ میں آپ سے کہا تھا کہ میری تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہے اور زکام شکام مجھے لگ چکا ہے جو فل زوروں پہ ہے، جس کی وجہ سے میرا تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے، اور اسی وجہ سے میں ابھی بھی بات کر رہی ہوں تو میرا گلا بیٹھ رہا ہے، تو میں مزید آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ آؤں گی، اور آج بھی میں نے اسی وجہ سے آپ لوگوں سے اس وقت شیئر کر رہی ہوں اپنا ناول، کیونکہ صبح کے ٹائم ایک تو لائٹ کا کافی مسئلہ بنا تھا، بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے لائٹ بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، اور یہ میں صبح سے لگی ہوئی ہوں، اور اب جا کر میں اپنے اس ناول کو فائنل کر کے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس لیے جو ہے آپ اس میں تھوڑی بہت جو مسٹیکس ہوں گی اس کو اگنور کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا بالکل بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھنا بہت بہت پسند ہے، اس لیے آپ لوگ اپنا کمنٹ اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو میرا ایپیسوڈ کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملیں گے اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔